وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکوہ کے بعد اب ہم جواب شکوہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اقبال نے جب شکوہ لکھا تھا تو انہوں نے ساتھ ہی جواب شکوہ بھی لکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ریئیکشن آیا تھا وہ آئے گا، تو لیکن انہوں نے خود پہلے شکوہ جو ہے وہ لانچ کیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد جا کے جب محسوس کیا کہ ایک جو ہلچل میں چاہتا تھا پیدا ہو جائے وہ پیدا ہو گئی ہے، تو اب میں اس کا جواب جو ہے وہ لانچ کروں گا، ٹھیک ہے، یا ریلیز کروں گا آج کی زبان میں اگر کہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اقبال نے صرف شکوہ ہی کہا تھا، اور اس کے بعد نیچرلی جب ماحول پیدا ہوا تو پھر انہوں نے اس کا جواب جو ہے وہ دیا۔ اس کے بعد اقبال نے ایک سبق بھی سیکھا۔ جب علامہ اقبال پر اس طرح فتوے وغیرہ لگے شکوے پر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے ایسی زبان استعمال کی ہے، تو اول تو یہ کہ جواب شکوہ کے بعد وہ معاملات رفع دفع ہو گئے۔ دوسرا، علامہ اقبال نے پھر ایک سبق بھی سیکھا، اور پھر انہوں نے اپنی شاعری میں ابلیس کا ایک کردار انٹروڈیوس کروایا۔ پھر جو کچھ کہنا ہوتا تھا وہ ابلیس کی زبان نکلواتے تھے، پھر کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، ابلیس جو مرضی کہتا رہتا تھا، سارے کہتے تھے اچھا کوئی بات نہیں ابلیس کہہ رہا ہے۔ تو ابلیس نے کیا کیا کچھ کہا وہ اقبال کی شاعری میں بڑا پھیلا ہوا ہے، لیکن اس میں سے ابلیس کی جو مجلس شورا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جواب شکوہ پر دیکھتے ہیں۔ جب دل کے درد سے پکارا جائے نا تو وہ واقعی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ علامہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں ان میں دعا کی حقیقت کے بارے میں بڑی ایک خاص بات ہے کہ دعا کیا ہے۔ ایک کال ہم کال کرتے ہیں نا آج کل، کال فرام این الون ٹو دی الون، اس تنہا کی ایک پکار ہے اس تنہا ذات کو، یہ ہوتی ہے دعا۔ یہ کنیکشن ہے ادھر کا ادھر سے، اور واقعی اگر دل سے کوئی پکار نکلے، دعا نکلے، تو واقعی اس کا اثر جو ہے وہ اوپر تک جاتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت کا ترجمہ جو ہے وہ پورا ہے جواب شکوہ اسی ترجمے کے گرد گھومتا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جیسے ہی وہ مجھے پکارتا ہے۔ ان کو بھی تو چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیا کریں، قبول کیا کریں، عمل کیا کریں، اور مجھ پر یقین رکھا کریں، ایمان لایا کریں، تاکہ یہ رشد و ہدایت پر فائز ہو سکے۔ اب جواب شکوہ ذرا سنیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ذرا زیادہ جسے کہتے ہیں وہ انٹرسٹنگ ہے شکوہ سے بھی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں لیکن پرواز کی طاقت ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل کا کیا مطلب ہے؟ اس کی اصل، اس کا ماخذ، اس کا سورس قدسی ہے۔ ہمارے اندر جو روح ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر شعور ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جناب خاص سے پھونکی ہوئی روح ہے نا، تو اس کی اصل، اس کی سورس کہاں ہے؟ بڑی پاک ہے، قدسی ہے، لہٰذا یہ رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خوب سے خوب تر کی جستجو اور آگے سے آگے بڑھنے اور اونچے سے اونچی منزل کی طرف جانے کی، اور بالآخر اللہ کی محبت اپنے دل میں لیے ہوئے۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، اٹھتی زمین سے اور آسمانوں سے گزر جاتی ہے، منزل نہیں ہے آسمان، وہاں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا جو عشق تھا وہ بڑا فتنہ گر اور سرکش و چالاک تھا، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اب جو اگلا جو پورا ہے نا، دو تین جو آ رہے ہیں، بند آ رہے ہیں، یہ بڑے خاص ہیں، ذرا اندازہ کیجئے اور اس کو ذرا امیجن کیجئے۔ پیر گردوں نے کہا، گردوں وہ پرانے جو ستارے بیٹھے ہیں اور فلک پر کہکشائیں ہیں سب، تو انہوں نے کیا کہا سن کے
پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، لگتا ہے کہ دے ہے کوئی، آواز کتوں آئی؟ یہ جو دوسرے بند سے آگے جو بند ہے یہ بڑے خاص ہے، ٹھیک ہے، اس میں امیجنیشن بڑی لیول کی ہے. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی. سیارے کہنے لگے لگتا ہے اتوں آواز آئی ہے. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی. اب یہ کیسی، اس میں کلاسیکل آپ لیول چیک کریں. زمین سے قریب ترین سیارہ کون سا؟ چاند نا. اس نے کہا نہیں ہوتے کتنے لگ رہے تھے یار. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. اتنے لو کیا ہے کوئی، کتوں آواز آئی ہے؟ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا. وہ جنت کا فرشتہ، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، یا دوسرے الفاظ میں اس کو اس سٹائل میں پڑھیے، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا. عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. تاثر عرش بری، تاثر عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا. آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. ان کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے. اب فتوے لگے تھے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اوپر بھی سارے حیران ہوئے، صرف زمین والوں کا حیران ہونا کوئی بعید نہیں ہے. اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے. دانا کہتے ہیں جاننے والے کو، عالم بھی جاننے والے کو کہتے ہیں. کیف اور کم یہ دو الفاظ ہیں. کیف کہتے ہیں کیسے کو، کم کہتے ہیں کتنے کو. تو یہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں، یعنی کہ دنیا کی کوانٹیٹی کوالٹی ان چیزوں کو تو یہ بڑا جانتا ہے، فلسفے سے تو بڑا واقف ہے، مادی علوم تو اس کو بڑے ہیں، لیکن ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. عاجزی کوئی نہیں اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کے سامنے بات کیسے کرتے ہیں. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو. اللہ تعالیٰ نے انہیں بات کرنا سکھایا ہوا نا، علمہ البیان، ٹھیک ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی قوت دی ہے نا، ان کو بڑا فخر ہے اس پر. بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. آئی آواز. اب یہ سارے بحث کر رہے تھے، آپ اندازہ کریں پہلے بند میں اقبال نے اپنی بتائیے کیسے آواز اوپر چلی گئی، دوسرے بند میں سیارے ستارے آپس میں بحث کر رہے ہیں، اگلے بند میں فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. اب اگلا بند آیا، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. اب غیب سے جو آواز آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ بڑا غم سے بھرا ہوا تیرا افسانہ ہے، کہانی تمہاری بڑی دکھی ہے اور تمہارا جو پیمانہ ہے وہ بھرا ہے اور لبریز، یوں کہیے عام پنجابی میں جس طرح مرنا کہتے ہیں نا، ڈل رہے ہیں، کلاس نہ پڑھے ہے کہ ڈل رہے ہیں، وہ والی حالت ہے کہ تمہارے دل میں اتنا غم ہے اور اتنے تمہارے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ وہ باہر نکلتے پھر رہے ہیں. آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تم نے، شکوے کو بھی تم نے ادا کیا ہے تو شکر کے لباس میں کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا ہے کہ آپ نے ہمیں جی نعمتیں دی تھی، جی نوازا تھا، اب کیوں نہیں نواز رہا. تو شکوہ بھی ہے ایک لحاظ سے، پچھلی چیزوں کا شکر بھی ہے. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. یہاں سے بات اب شروع ہو گئی. تم کرم مانگ رہے ہو، ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جو ہرے قابل ہی نہیں. تربیت کہتے ہیں بڑھوتری کرنے کے لیے اور پروان چڑھانے کی، نشوونما دینے کی جو صلاحیت ہے وہ تو موجود ہے، لیکن کوئی قابل نہیں. قابل قبول کرنے والے کو سمجھیں، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے نا، کوئی ایسا جوہر ہو جو قبول کرے تربیت کو اور اوپر چڑھ جائے. تربیت عام تو ہے جو ہرے قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے گی.
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. یہ کئی جو ہے یہ ایران کے جو پرانے بادشاہ بڑے شاہانہ گزرے تھے، کئی خسرو، کئی قباد، ان کے یہ لقب، تو ہم شان کئی بڑی بڑی شانیں دیتے ہیں. ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اب مسلمان امت کی حال کیا ہے وہ آ رہی ہے. پہلے تو بتا دیا کہ ہم تو مائل بھی کرم ہے، کوئی مانگنے والے نہیں. آپ ذرا اس سے اندازہ کریں، 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمت کس مہینے میں ہوتی ہے؟ اچھا، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں سے سب سے زیادہ رحمت کس دن ہوتی ہے؟ ایک دن میں کافی ساری گھڑیاں ہوتی ہیں، کافی سارا وقت ہوتا ہے. پورے دن کی کون سی گھڑی ایسی ہوتی ہے جو بڑی قبولیت والی، بڑی شاندار ہوتی ہے؟ تہجد کی گھڑیاں، ہے نا. جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان کے قریب آتے ہیں، پکارتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا میں اسے دوں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں. ہوتا نا ہے سب کچھ، کوئی ہے ہی نہیں جو سائل ہو. اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں. پورے سال میں 12 مہینے میں سے آپ نے بتایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے. کون سا مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت کم ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، سنا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اس مہینے میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، میرے سے بات نہیں کرنا، میں نے معاف نہیں کرنا، اس مہینے میں اگر معافی مانگی نا میں نے معاف نہیں کرنا. ہے کوئی؟ دنوں میں جمعے کا دن آپ نے خاص بتایا ہے. ہفتے کا پورا دن کون سا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اس دن میں نے معافی نہیں دینی، اس دن میں نے تمہیں کوئی نعمت نہیں دینی، میری رحمتیں ہیں، میری نعمتیں آج چھٹی پر ہے؟ ہوتا ہے؟ پورے دن کی کون سی گھڑی ہے جس گھڑی پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس گھڑی اگر تم نے مجھے پکارا نا تو میں نے جواب نہیں دینا؟ ہے؟ غور کرے ذرا. ہر وقت، ہر جگہ، ہر آن اللہ کی رحمت ملتی ہے. اللہ کی رحمت بڑھتی تو ہے، کم نہیں ہوتی. عجیب، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ احساس ہو جائے گا پھر ہر وقت جہاں ہوں، ہم جس حالت میں ہوں اللہ کو پکاریں، دیکھیں اللہ راستے نکالیں گے انشاءاللہ. تو ہم تو مائل میں کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اب آگے دیکھیے، ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں. دل ہے کہ غیروں کی محبت ان کے اندر، اور ہاتھ ہے کہ کوئی زور نہیں. امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے. یہ حالت ہے امتیوں کی کہ ان کو دیکھ کے کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے امتی بننا ہے، اگر ہم نے رہ نہیں دیو ایسے مسلمان بننا ہے، دور ہی ٹھیک ہے. یہ حالت ہے ہماری. بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہے. تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے. وہاں کیا تھا؟ پدر آزر تھے اور پسر ابراہیم تھے. یہاں معاملہ الٹا ہو گیا. وہ جو بت شکن لوگ تھے، بت شکنی کرنے والے تھے، وہ تو تمہارے باپ دادا تھے، وہ تو چلے گئے. تم جو لوگ ہو اب بت بیچنے والے لوگ. بادہ آشام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے. کیا مطلب؟ شراب نوش بھی نہیں ہے، شراب بھی نہیں ہے، جام بھی نہیں، سارا کچھ نہیں ہے. ہر میں کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. تم نے پرانے شرکوں کی بجائے نئے نئے شرک ایجاد کیے ہیں، نئے نئے فلسفے گڑھے ہیں، نئے نئے تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں. اب تم پتھروں کے بنا کر بت تو نہیں پوچھتے، اب تم اپنے نفس کو پوچھتے ہو، اب تم اپنی قوم کو پوچھتے ہو، اب تم اپنی نفس پرستی میں غرق ہوئے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. یہ بہت بڑا بت ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، جس نے یہ سمجھ لیا کہ میری خواہش میں جو آئے گا میں وہ کروں گا، جو چاہوں گا کروں گا، جیسے چاہو جیو. یہی تو الہ بنانا ہے، اور کیا ہے؟ مقصود حیات جس نے اپنی ذات کو بنا لیا، اپنے نفس کو بنا لیا. آگے سزا بہت بڑی ہے. فانت تکون والی وکیلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کے کوئی وکالت کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے کسی کام آئیں گے؟ اب نہیں، اس کے تو آپ کوئی کام آنے والا نہیں. تو ہر میں کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رعنائی تھا، یہی باعث فخر تھا. نازش موسم گل لالۂ صحرائی تھا. موسم گل کیا مطلب؟ بہار کا جو موسم تھا اس کا ناز کے قابل، اس کے فخر کے قابل تھی. کیا چیز؟ لالۂ صحرائی تھا. یہ پھول پر فخر تھا اسے کہ اے ہوجے ہوندے مسلمان. دیکھو ایسے مسلمان تھے. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، اللہ کا چاہنے والا تھا.
کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا. آج تم نے مجھے ہرجائی کہا ہے, کبھی میں ہی تمہارا محبوب تھا. کسی یکجائی سے آپ عہد غلامی کر لو. ہرجائی کے مقابلے میں یکجائی آ رہا ہے. ہرجائی کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا, ہر جگہ ہونے والا, اور یکجائی ایک جگہ ہونے والا. تو اللہ تو ہر جگہ ہے, تمہیں یہ پسند نہیں ہے نا تو تم کسی ایسے سے محبت کر لو جو ایک ہی جگہ ہو. دوسرے الفاظ میں ذرا آگے سنیے, کسی یکجائی سے آپ عہد غلامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملت تھی اس کو تو ہم نے عالمی بنایا تھا. تم عالمی امت تھے, شہداء علی الناس تھے تم, شہادت علی الناس کی ذمہ داری تھی تمہاری, پوری عالم تمہارا سامنے تھا. اب تم بھی مقامی کر لو, تم پاکستانی بن جاؤ, کوئی افغانی بن جائے, کوئی ایرانی بن جائے, کوئی ترکی بن جائے, تم نہیں بن جاؤ سارے. بس ہم بھی اپنا پیغام بھول گئے. حالانکہ پاکستان ایک ایسی قوم تھی کہ جو قائم ہی کلمے کے اوپر ہوئی تھی, نہیں تو ہم ہندوستانی ہوتے. ہم پاکستانی کیوں ہوئے؟ کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. ہم جب وہ بھول گئے تو ہم بھی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم بننے کے لیے جب زندگی گزاریں گے تو اس سے نتائج تو پھر وہی نکلیں گے جو نکلتے ہیں. تو کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. تم نے مجھے والے دیے ہیں کہ تم جنگوں کے دوران نماز پڑھتے ہوتے تھے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. طب آزاد پہ, تمہاری طبیعت بڑی آزاد, بڑے تم آزاد ہو, آزاد خیال ہو, آزاد منش انسان ہو تم. تو طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. بڑا کلاسیکل شعر ہے اور بڑا جو انقلابی شعر ہے. اس کو سمجھیے, اس زمانے میں نیشنلزم کا آغاز ہوا اور انگریز نے یہ فکر پوری طرح پوری دنیا میں پھیلا دی ہے کہ قوم نسل سے ہے, رنگ سے ہے, وطن سے ہے. نیشنز آر بیسڈ اپون دیز تھنگس. اقبال نے بھی یورپ جانے سے پہلے یہی باتیں کہتا رہا تھا. اب آ کے جب پہلا شکوہ یہ ہوا ہے اور اب اس کے بعد اب جوابی شکوہ آ رہا ہے, اس میں یہ بڑا خاص شعر ہے کہ قوم مذہب سے, مسلمان ہونے کی بنا پر ہم ایک قوم ہے. صرف ایک ہندوستان میں آباد ہونے کی وجہ سے ایک قوم نہیں ہے, مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک قوم ہے. تو قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. اور پاکستان کے بارے میں تو بات ہی ایسے ہے. آگے دیکھیے, جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. بڑی جسے کہ فزکس کی حقیقت ہے, بہت بڑی. فزکس میں کیا ہے, آپ ذرا غور کریں, جو فورسز ہیں گریویٹیشنل, اسی نے پورے ستاروں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے نا. ان کی آپس کی کشش نے, اگر آپس میں کشش نہ ہو تو محفل انجم کوئی نہیں. تو تمہاری جو محفل ہے مسلمان امت کی, یہ بھی تو آپس کی کشش سے ہی ہوگی نا. اگر آپس میں کشش ہی نہیں ہے, آپس کی کوئی محبت ہی نہیں ہے, تو پھر محفل کہاں سے جمے گی؟ جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن, تم ہو. کوئی فن تمہیں آتا, کس میں تم نے بڑا کوئی نام پیدا کیا. ایک اہم بات ہے, کوئی مسلمان سائنٹسٹ اگر نام بھی پیدا کرتا ہے تو باہر جا کے, ادھر جا کے نام پیدا کرتا ہے, ان کا بن کے, ان کے سسٹم میں جا کے. ہمارا کوئی نظام تعلیم, کوئی نظام زندگی ایسا ہے جہاں کوئی دنیا کو لیڈ کیا جا سکے. اس کو اس کیٹیگری میں دیکھیں. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن, تم ہو. نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن, تم ہو. جس کو اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہے, جو خود اپنے گڑے کھودتے ہیں اپنے لیے. بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو. خرمن کہتے ہیں وہ جو پرانے زمانے میں جسے کہتے ہیں سوکھی ہوئی گھاس وغیرہ کا پورا ایک ڈھیر ہوتا تھا, جسے شروع میں آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. وہ ڈھیر جو ہے وہ مشہور تھا اس لیے کہ ہلکی سی آگ بھی اس کے قریب چلے جائے تو ساری آگ لگ جائے گی اس کو. ٹھیک ہے, لیکن بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو. تمہارے اوپر تو بجلی بھی گر جائے نا تو وہ بجلی بھی تمہارے اندر ٹھنڈی پڑ دے, انہیں تسی ٹھنڈے ہوئے ہو. یہ کیا مطلب ہے اس بجلی کا؟ کہ عشق رسول کی باتیں تمہارے سامنے کی جائیں, تمہارے دل کے اندر کوئی عمل کا جذبہ آگے نہیں آتا. قرآن مجید پڑھ کر تمہیں سنایا جائے, وہ قرآن جو ایک دفعہ جنہوں نے سنا اور وہ دائی بن کر اپنی آگے نکل گئے, تمہیں دن رات قرآن مجید پڑھایا جائے, صبح و شام, سال گزر جائیں, تم کو پرواہ نہیں. بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے تم نیک نامی ہو نا. ابھی بھی تمہاری بڑی نیک نامی ہے, تم بڑے بزرگ ہو. اب آؤ اجداد کی قبریں بیچ کے,
اور اکثر اوقات ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ایسے ہی ہیں. کوئی آباء و اجداد کی قبریں نہ بھی بیچے، آپ ٹپیکل ان لوگوں کی طرف نہ بھی جائیں، اپنے آباء و اجداد کا نام کیش کرانا بس نہیں، یہ اور کیا ہے. اور ایک لحاظ سے اس میں طنز کیا کہ وہ پورے شکوے میں تم نے کیا کیا ہے؟ آباء و اجداد کا نام کیش کرانے کی باتیں کی ہیں ساری. ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو کہ جو مل جائیں صنم پتھر کے. اگر قبر پرستی تم نے شروع کی ہوئی ہے تو بت پرستی بھی تم نے کرنی تھی. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ تھا جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل کا انتظار کر رہے، بس کل آ جائے، پھر کل آتی، پھر مزید ہے، کل آ جائے، پھر مزید ہے، کل، اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور یہ الفاظ بڑے خاص ہیں، ذرا غور کریں. نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ تم دوسروں کو غلامی سے چھڑاتے ہوتے تھے، اپنی حالت بھی دیکھیے. اور اس زمانے کو یاد کریں جو 1912 سے لے کر آگے جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کا زمانہ، پورا عالم اسلام جو ہے وہ غلامی کے زنجیروں میں جکڑا رہا، پورا مشرق و مغرب تک. ایسی تاریکی جو ہے وہ پہلے کبھی نہ چھائی تھی تاریخ میں. تم نے دوسروں کو غلامی سے چھڑانا تھا، اپنی حیثیت دیکھو اس وقت کیا ہے. اور آج بھی ہم ذرا اپنی دیکھ لیں، سامنے ہی کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، کہ مسلمان سے میں نے صرف حور کے وعدے کیے ہوئے ہیں، ان کو حوروں کو سور ملتے ہیں، تم سے وعدے کیے ہوئے ہیں. کیا کہا؟ شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شور. ایویں کوئی شکایت کرنے لگے، پتہ تو ہونا چاہیے تھا نا گل کی کرنے لگے ہو. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور. ہستی کے جو فاتر ہے اللہ ہے، فاتر السماوات والارض، اس کا دستور شروع سے کیا ہے؟ عدل. اللہ کی سنت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے. تو عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور. اب یہ اگلا مصرع سنیے گا، یہ پورے یورپ کی ترقی کا راز ہے اس کے اندر. سنیے، مسلم آئین ہوا کافر. مسلم آئین ہوا کافر کیا مطلب؟ کافر ہو گیا مسلم آئین جب اس نے مسلمان کا طریقہ اپنا لیا. مسلمان کا آئین طور طریقہ جب کافر نے اپنا لیا تو ملے حوروں کو سور. تو اسے حوروں کو سور ملے ہیں. عدل و انصاف کی خاطر، قانون کی حکمرانی کی خاطر، آزادی کی خاطر مسلمان جب تک کھڑے رہے تو وہ دنیا میں سربلندی پا گئے. جب تم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی قوم کی خاطر کوئی قربانی کرنا تم نے چھوڑ دیا، مفاد پرستی میں پڑ گئے. اگلوں نے اپنی قوم کی خاطر قربانیاں کی ہیں، عدل و انصاف کی خاطر انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے آزادی کی خاطر اپنا کیا کیا کچھ نہیں کیا. آپ رومن تاریخ پڑھیں، اس کے بعد یہ جو یورپین تاریخ ہے لائسنس کی ہے، بڑی قربانیاں کی ہیں انہوں نے، بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں وہاں، محنتیں ہوئی ہیں. ایسے ہی نہیں ہو گیا سارا کچھ. اب بھی وہ ہر لمحے آگے سے آگے اپنی بہتری کی کوشش میں، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہو. تو مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حوروں کو سور. اس بات کو ذرا پھر سمجھ لیں. آپ سمجھ سکیں کہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج و بلندی سے سرفراز فرمائے گا، اور اسی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بہت سو کو گرائے گا. اب جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو ایک بندے کے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ جو اس وقت کافر حکومتیں ہیں اور سارے یہ تو قرآن پر عمل نہیں کر رہے، انہوں نے کیوں ترقی کی ہوئی ہے، یہ کیوں دنیا پہ چھا گئے ہیں. لیکن علامہ اقبال کی جو پوری فکر ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک مضمون جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہا ہوں، اور آپ میں سے جو بھی دیکھ کر جن کو پڑھنا آتا ہے شکر ہے ساروں کو آتا ہے، جس کو دیکھ کر پڑھنا آتا ہے وہ ذرا ضرور سمجھے. علامہ اقبال اور ہم نام کی کتاب ہے بانی تنظیم ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ کی. علامہ اقبال اور ہم، اس کے اندر ایک مضمون ہے بڑا خوبصورت، فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ کا جائزہ. یہ جو پورے اس وقت حالات حاضرہ ہے نا، کرنٹ سچویشن ہے، اس کا جائزہ لیا گیا ہے فکر اقبال کی روشنی میں. بڑی خاص وہاں اقبال نے جو اپنا مضمون باندھا ہے، اس کا جو مغز ہے وہ کیا ہے کہ آج یہ جو پوری مغربی تہذیب جو اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اصل میں اس کی اصل جو کور ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ اصل قرآن کا. انہوں نے قرآن مجید کے جو احکامات ہیں
جو قرآن کا اصول اور فلسفے ہیں ان پر عمل کر کے یہ آگے آئے ہیں. یہ ترقی، یہ جستجو، یہ غور و فکر، یہ ریسرچ، یہ سب کچھ کیا تھا؟ کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ سب کچھ کیا تھا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. یہ سارا کیا تھا؟ یہ سارا جب تک مسلمانوں نے کیا، مسلمان آگے تھے ٹیکنالوجی میں، جب انہوں نے کیا وہ آگے نکل گئے. اسی طرح نظام زندگی کے بارے میں، جب تک عدل و انصاف، آزادی، مساوات، حریت و قوت، یہ جب چیزیں مسلمانوں میں تھی تو مسلمان آگے تھے. اور جب انہوں نے عدل و انصاف اپنایا ہے، انہوں نے قانون کی حکمرانی اپنائی ہے، انہوں نے مساوات کے نعرے بلند کر کے آگے بڑھے ہیں، تو انہوں نے اپنی ترقی کی ہے. ہاں، مسلمان اور ان میں ایک فرق تھا، وہ اپنے لیے مساوات آپس میں رکھتے ہیں، دوسری قوموں کو پیس کے رکھتے ہیں. اپنے وہاں تو ان کے بڑے عدل و انصاف ہے، پولیس جو ہے وہ کسی کو زبردستی، جسے کہتے ہیں بغیر وارنٹ کے اور بغیر ثبوت کے کچھ بھی نہیں کہتی، کوئی کسٹوڈیل ٹارچر نہیں، کچھ نہیں. لیکن دوسرے لوگوں کو گوانتانامو میں سال صدیوں بھی بند کر دیں تو پوچھنے والے نہیں. اپنے ملک میں تو ان کو ایک کتا بھی مار دے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن آ کے پورا عراق تباہ کر دے، پورا افغانستان تباہ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے معاملہ ان کا. اس لیے پوری انسانیت نے ترقی نہیں کی، صرف ان کی قوموں نے جزوی ترقی کی. جبکہ اسلام نے جب ترقی کی تھی تو صرف مسلمانوں نے ترقی نہیں کی تھی، مسلمانوں نے پوری انسانیت کو لے کے اٹھ گئے تھے. یہ ہے فرق، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حوروں کو سور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. آج کل تو حوروں کا ذکر کرنا بھی ایک عیب بن گیا. دیکھو جی دیکھو مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایک عجیب بات ہو گئی. حالانکہ قرآن مجید نے جس طرح، جسے کہتے ہیں نا فنٹیسٹیکلی ڈسکرائب کیا ہے اور جس طرح آئیڈیلائز کروایا ہے، ایک مذاق نہیں ہے. آج کا نوجوان اگر واقعی جنت کی نعمتوں کو صحیح طرح سمجھ لے تو اس کو دنیا میں دل نہ لگے. اس تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اقبال نے کتنی ساری چیزیں جوڑ دی ہیں جو ہم ساروں کی ایک ہے. کسی مسلمان کے فرقے میں، مسلمان اسلام کے کوئی ایسا فرقہ مسلک نہیں جس میں ان چیزوں میں اختلاف ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. اینی ترقی ہوئی تھی زمانے سے، انہوں نے ترقی کی ہے تو ذرا دیکھو، ذرا غور کرو. جرمنی، فرانس، اٹلی آپس میں لڑ مار رہے تھے نا، ترقی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے خود غور و فکر کیا، کہا نہیں اب ہم یورپی یونین بنا کے ترقی کریں گے. کر گئے ترقی کہ نہیں کر گئے؟ وہ مختلف ملک آپس میں ملنے کو پھر رہے ہیں، تم مختلف صوبے نہیں مل کے رہ سکتے. تمہارے مشرقی مغربی پاکستان میں نہ ہو رہے ہیں، پھر تم کہتے ہیں ترقی کیوں نہیں کرتے؟ کیا زمانے میں نہیں پنپنے کی باتیں؟ وہاں جو ہے وہ ایک نیگیٹو سینس میں، وہ جسے کہتے ہیں سارے مذہب مل کے پتہ نہیں کیا کچھ، تم ایک اسلام کے اندر اتحاد پیدا نہیں کر پا رہے. تمہارے آپس میں فرقے مسلک جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے سے فرصت نہیں ہو رہی. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تاریک آئین رسول مختار؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آئین تھا اس کو ترک کرنے والا کون ہے؟ مصلحت وقت کی ہے. کس کے عمل کی بنیاد، کس کے عمل کا معیار، کس نے عمل بس یہ بنا لیا کہ بس وقت کا تقاضا ہے ایسے ہی کر لیا جائے؟ کیا اصول ہے، کیا ہے، کچھ نہیں پتا. اب ہم ایسے ہیں، وہ ہم سے اوپر ہیں، اب ہمیں ان کی نیوی پہ جانا چاہیے، اب ہمیں ان کی غلامی قبول کر لینی چاہیے. یہ سارے کرتوت کس کے ہیں؟ یہ کس نے اصول بنا لیے ہیں؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ترقی والا بندہ، پڑھا لکھا بندہ وہ لگتا ہے جو پینٹ کوٹ میں آئے، سوٹی بوٹی ہو کر آئے، پتہ لگے گا بڑا پڑھا لکھا بندہ. ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ آج اگر کوئی پگڑی والا آئے، کوئی پگ والا آئے، پرانے زمانے میں چودھری صاحب نے پگ پہنی ہوتی تھی. آج آپ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں، ویٹر نے پگ پہنی ہوگی. شیروانی کس نے پہنی ہوتی تھی؟ ہمارے بابائے قوم نے. اب آپ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں، ویٹر کو شیروانی پہنا کے کھڑا کیا ہوگا. یہ حالت ہے ہماری. ٹیپو سلطان کا لباس جو ہے وہ اس زمانے میں انگریز نے، جس نے ٹیپو سلطان کو شکست دی تھی نا، اس نے وہاں ایک بہت بڑی پارٹی کی. اس پارٹی میں اپنے ویٹروں کو اس نے ٹیپو سلطان والا لباس بنایا. جسٹ امیجن، تضحیک کے لیے، توہین کے لیے. اور کیسی مزے کی بات ہے، ہم اس کو ایک سٹائل بنا کے، فیشن بنا کے اب تک چلے ہوئے ہیں یار. لٹرلی اب تک چلے ہوئے. یہ بھی پچھلے 2 ماہ پہلے کی بات ہے. ایک بڑی کسی کانفرنس میں مجھے کسی بڑے ہوٹل میں جانا پڑا، تو حالانکہ میں واسکٹ میں اور پشاوری چپل میں تھا اور سب کچھ،
اور وہ کہیں نہیں یہ لباس لاؤ, نہیں پینٹ کوٹ ہوگا تو لاؤ. آپ اندازہ کریں اس بات, حد نہیں ہوگی ویسے. تو یہ ذرا آپ پڑھیے ذرا, مجھے تب یہ بڑی بات یاد آئی, اس وقت مجھے بات بڑی فیل ہوئی. ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب, زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب, نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب, پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. عمرا امیر لوگ, ایلیٹ کلاس, پڑھے لکھے اور ایلیٹ کلاس مالدار لوگ, عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے, زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. اب قوم کو سمجھانے والے واعظ جو ہیں ان کی دیکھنے, ان کی سننے کیا کر رہے ہیں. اقبال نے قوم کے ہر طبقے کو یہاں جسے کہتے ہیں وہ ایڈریس کیا. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, ان کے خیالات میں پختگی نہیں ہے, ان کے کنسپٹس میں وہ طاقت نہیں ہے. اور برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, نہ کوئی ذہانت ہے نہ جوش ہے. کوئی بندہ عقل سے بات کر لے, کوئی جوش سے بات کر لے, نہ جوش نہ ہوش, کچھ بھی نہیں. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ویسے نمازی تو بہت رہے, جگہ نہیں لگتی, لیکن وہ حجازی اوصاف والے صاحب ہوں کہ زمین پر سجدہ کریں تو زمین کانپے, ایسے لوگ نہیں ہیں. شور ہے, بڑا شور ڈلا ہوا ہے, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, مسلمان سارے ختم ہو رہے ہیں, ایسا سننے میں آ رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی ہے, سارے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی سلطنت, مسلمانوں کی سلطنت تھی. ان میں اور کافروں میں فرق کیا تھا؟ یہ جو سارے ملک مسلمانوں کے غیروں کے قبضے میں آ گئے, یہ سارے مسلمان کہلانے کے لائق تھے؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود. یہ الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں. وضع میں تم ہو نصارہ, یعنی کہ پہننے وغیرہ میں ہم ترقی کس کو سمجھتے ہیں؟ سوٹڈ بوٹڈ کو, یورپین سٹائل کو, ٹھیک ہے نا. کوئی اگر فرض کریں یہاں ہندوؤں کا لباس پہن کر آئے تو ہم اس کو ترقی نہیں سمجھیں گے, لیکن انگریز کا لباس پہن کر آئے تو ترقی سمجھیں گے. لیکن تمدن میں حنود, ہمارے رسوم و رواج کیسے ہیں؟ وہ ہندوؤں والے ہیں, ہے نا. رسوم و رواج سارے ہمارے ہندوؤں والے ہیں, پہن سہن ہمارا سارا نصارہ والا ہے, اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. اور اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے, اب ہمارا تمدن بھی بہت زیادہ, ہم تھوڑا سا ماشاءاللہ حنود سے اوپر اٹھ کے دوبارہ سے یورپ کی طرف پوری طرح پختہ ہو گئے. اب وہ ویلنٹائن ڈے تو تھوڑا رہ گیا, اب اس دفعہ ہیلوئن پر جو کچھ ہوا ہے اس کی اگر آپ بیس پڑھیں تو آپ شرم سے آپ کو ڈوب مرے انسان کے, یار یہ اس کی بیس ہے اور یہ اس کی تاریخ ہے, اور جو منا رہے ہیں اسکولوں میں کالجز میں, انجوائے ہو رہا ہے, ڈانس ہو رہا ہے, شرابیں چل رہی ہیں, چرسیں چل رہی ہیں, یہ سب کچھ لٹرلی ہمارے کالج یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. میں ایسے ہی لفاظی سے بات نہیں کر رہا. کل رات جو ہے وہ ہماری ایک جو آن لائن سیرت کلاس چلی تھی, اس کی اختتامی تقریب تھی ادھر گری شو میں. وہاں مختلف جو کالجز میں جو لوگ تھے جو آن لائن سیرت کورس کو ہینڈل کر رہے تھے, ان کی ہم نے دعوت کی ہوئی تھی رات کو. وہ سارے اپنے اپنے کالج یونیورسٹیز کے حوالے بتا رہے تھے. تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ابھی پچھلے ہفتے وہاں ہیلوئن ہوئی ہے, اور یہ سارا کچھ جو میں نے بھی نام نہیں ہے نا آپ کے سامنے, یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ کوئی میں لفاظی سے کام نہیں لے رہا آپ کے سامنے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک, جب بات کرتا تھا مسلمان تو بے باک سچ بولتا تھا. عدل اس کا تھا قوی, لوث سے مراعات سے پاک, بے رو رعایت کرنے والا بالکل نہیں تھا. اپنا بیٹا بھی ہو تو عدل کے سامنے وہ برابر کر دیتا تھا. اندازہ کریں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کا جب گورنر بنا کر بھیجا گیا تو ان کے بیٹے کے بارے میں شکایت لے کر آیا ایک مصری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ کوئی ریس ہو رہی تھی گھوڑوں کی, تو ان کے بیٹے کا گھوڑا جو ہے وہ ہار گیا, میرا گھوڑا جیت گیا, اس نے مجھے دکھا دیا اور ڈنڈا مارا, اور کہا کہ امیروں کے بچوں کے گھوڑے ہرانے کا مزہ چکھو. ٹھیک ہے, تو شکایت لے کے مدینہ پہنچ گیا. حضرت عمر کو پتہ لگا, حضرت عمر نے اپنے لکھنے والے سے کہا کہ خط لکھو, حضرت عمر بن عاص کو بھی اور ان کے بیٹے دونوں کو.
عمر بن عاص کو جب خط ملا انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو کیا کیا کہا نہیں باجی کچھ نہیں. کہا نہیں خلیفہ نے مجھے بلایا ساتھ میں بلایا کوئی چکر ہوا. اب جب دونوں آ گئے عمر نے مصری کو بلایا اور کہا کہ ڈنڈا پکڑو. ڈنڈا پکڑا اور گورنر کے سامنے اس کے بیٹے کی پٹائی کی. کہا مارو ذرا بدلہ لو یہاں پورا, زور سے مارو کہیں کم نہ رہ جائے, پتہ چلے ذرا اس کو امیروں کے بچوں کے کیا حساب ہوتا ہے. اور پھر آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس کے بعد حضرت نے کہا اب ان کے والد کو لگاؤ ذرا, کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کو پہلے کیوں نہیں سمجھایا تھا, کیوں نہیں سمجھا کے رکھا تھا. اس نے کہا نہیں میرا بدلہ بچے سے ہی تھا, میں نے کر لیا. اس پر حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ ذرا زیادہ سخت نہیں ہوئے, اس طرح اگر ہم اتنی جواب طلبی گورنروں کی کریں گے تو عوام جو ہے وہ تو سر چڑھ جائے گی, ان کو ذرا دبا کے رکھنا پڑتا ہے پھر کنٹرول میں رہتے ہیں. تب حضرت عمر نے کہا کہ عوام کو دبا کے کنٹرول کرنے نہیں ہم آئے, ہم ان سے محبت ان کے جیتنے آئے ہیں, ان کی خدمت کر کے ہم انہیں اپنے پاس کرنے آئے ہیں, انہیں دبا کے رکھنے کے لیے نہیں ہم آئے. اور پھر وہ مشہور جملے بھی ان کے کہ لوگوں کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جانا تھا, تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا. تو یہ لیول تھا ان کا. تو عدل اس کا تھا قوی لو سے مراعات سے پاک, شجر فطرت مسلم کی فطرت کا جو درخت تھا نا, حیا سے نمناک, وہ حیا کے پانی سے پروان چڑھا تھا. اس کے ریشے ریشے میں حیا تھی, صرف آنکھوں میں نہیں تھی, اس کے پورے ایک ایک ریشے میں حیا تھی. تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک, ایسی اس کی شجاعت تھی کہ امیجن نہیں کر سکتے لوگ, اتنی شجاعت. ایک بندہ جو ہے وہ اتنی آرمی کے اوپر بھاری. آپ اندازہ کریں نا, وہی جو سامان پہلے والا دیا کہ 3000 اور لاکھ سے ٹکرا رہے. کوئی میچ ہے 3 لاکھ کا اور 3000 کا اور لاکھ کا, لیکن ٹکرا رہے ہیں. سننے والا تاریخ میں سمجھتے ہیں کہ یار کیوں رہے. یہ تھی ان کی بات. خود گدازی انم کیفیت صحبا یشبود خالی از خیشدن صورت مینا یشبود. تمہارا اندر بالکل خالی ہے اور تم صرف یہ خواہشیں کر رہے ہو, یا اس جوگے تمہارا کوئی کردار بھی ہے, اس خواہش کے پورا اترنے کے لیے تمہارا کردار بھی ہے کوئی. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا, اس کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا. وہ عمل کر کے آگے بڑھنے والا بندہ تھا, میری باتیں نہیں کرتا تھا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا, ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. یہ شعر آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا, لیکن اس کو اس ریفرنس میں سمجھے جو میں نے شکوہ کے دوران کہی تھی بات, کہ آن ڈیوٹی ہمارے والدین شہید ہوئے جی, تو ہمیں بھی مراعات ملنی چاہیے. اب کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک فرض کرے بہت بڑا افسر ہو, بڑا بہادر ہو, پولیس آفیسر ہو, فرض کریں کوئی, وہ شہید ہو جائے, تو اس کا بچہ اگر لکٹھو ہو اور بالکل جسے کہتے ہیں بزدل ہو, تو اسے بھی اس سیٹ پہ لگا دیں گے غلام. ایسے تھوڑی ہوگا. تمہیں اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی, پھر تمہیں وہ لیول ملے گا. ایسے ہی نہیں صرف بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں تمہیں سارا کچھ ملے گا. ہر کوئی مست میں یہ ذوق تناسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. اگر فقر بھی ہو تو حیدری فقر ہو, دولت بھی ہو تو عثمانی دولت ہو, یہ ہونا کام. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ایک شعر ہی اگر ہمارے دل پہ چپک جائے نا تو پوری زندگی تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. اور جو قرآن مجید کے ایک بہت بڑے دائی جو ہم سب کے استاد ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں یہ شعر جو ہے میرے دل پہ چپک گیا, اس نے میری پوری زندگی بدل دی. مجھے بات 6 7ویں کی عمر میں یہ بات کلک ہو گئی کہ یہ وجہ ہے ہمارے پورے زوال کی. جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے دوبارہ سے ہم اوپر نہیں اٹھ سکتے, کہ ہم ذلت و رسوائی میں ہیں. ایک وہ آخرت کی جو سزا ہے وہ بہت بڑی ہے. تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بین, اور کریں ذرا, خطا کار جو غلطیاں کرنے والا ہے, اور خطا بین جو دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے والا ہے. کیسا اپنی کرتوت جیسے ہیں ہمارے ہیں, غلطیاں ہم دوسروں کی تلاش کریں. تم خطا کار و خطا بین, وہ خطا پوش و کریم, وہ پردہ ڈالنے والے تھے, کرم کرنے والے تھے ایک دوسرے کو. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم, پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کہ بھی,
یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. خودکشی سے وہ تمہارا وہ غیور و خوددار. یہ خودکشی ہوتی ہے جو ذاتی طور پہ ایک بندہ خودکشی کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ایسے کرتوتیں کرنا, ایسی حرکتیں کرنا, وہ ایز اے قوم, ایز اے نیشن ایسی حرکتیں کرنا کہ پھر پوری قوم کا ہی پٹھا بیٹھ جائے. تو ہم اس میں تو پورے اترتے ہیں. خودکشی سے وہ تمہارا وہ غیور و خوددار, تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار. پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تھا, لیکن قرآن نے انہیں کیسا کر دیا کہ پانی پیتے پلاتے وہ اللہ کے راستے میں پہ رہے ہو. تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار, تو اسی طرح گلاں کر دے, وہ کام کر دے. تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان میں کنار, وہ تو خود پورے گلستان تھے. اب تلک یاد ہے قوموں کو حقائق ان کی, نقش صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. آج بھی کسی نے عدل و انصاف کا اور عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر کوئی قانون بنائے تو اس کا نام کیا رکھتا ہے؟ عمر اللہ. آج بھی گاندھی صاحب جب حکومت ملتی ہے انہیں تو اپنے وزیروں سے کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں ابو بکر و عمر کی مثالیں دوں گا. اندازہ کریں اب تک قوموں کو یاد ہے ان کی باتیں. مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے, بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے, شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے. ہمارے افراد کی حالت کیا ہے کہ غیروں کی محبت میں غیر ہی ہو گئے, اور شوق پرواز میں, ان کو پرواز کا بڑا شوق تھا, مہجور نشیمن بھی ہوئے. اپنا ملک چھوڑ کے, اپنے قوم چھوڑ کے غیروں میں جا ملے. یہ پورا ایک انٹلیکچوئل جو ڈرین ہے ہمارے ملک کا, یہ بڑی خاص بات ہے. ہم نے یہاں جو ماحول دیا کہ پہلے تو یہ معاملہ تھا نا کہ کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, وہ چلا گیا. اب تو کوئی بھی حق گو بندہ بھی اس کا یہاں ٹکنا بنتا نہیں ہے. جو ہمارے یہاں حالات ہے اس کی زبانوں پر بھی تالے ہیں, وہ یہاں سے نکل جائے باہر جانا ہے اس نے. شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے, بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے. ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا. حالانکہ تہذیب کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کو کچھ اصول و قوانین کا پابند کرتی ہے. یہ آزاد ہو جا رہے, یہ کون سی تہذیب ہے جو آزادی پہ آزادی ان کو دی جا رہی؟ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا, لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. عہد نو برق ہے. اب یہ ٹوسٹ آ رہا ہے, پھر جس طرح وہاں ٹوسٹ آیا تھا, اب یہاں کیا آ رہا ہے؟ عہد نو. یہ جو نیا دور ہے نا, یہ برق ہے, یہ بجلی ہے. عہد نو برق ہے, آتش زنے ہر خرمن ہے. ہر خرمن کو آگ لگ گئی ہے. اے من اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے. پرانی ساری تہذیبیں, سویلائزیشنز ختم ہو رہی ہیں. ساری قومیں, سارے مذہب, ان کے چراغ جو ہیں وہ ٹمٹما رہے ہیں. اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے. یہ جو نئی آگ لگی ہے اس نے ساری پرانی قوموں کو جلا کے راکھ کر دیا. ایک نیو ورلڈ آرڈر قائم ہو رہا ہے. اور ملت ختم رسول شعلہ پہ راہن ہے. ختم رسول کی جو ملت ہے اس کو بھی آگ لگ رہی ہے, شعلہ اس کو بھی پہنچ گیا, وہ بھی پارا پارا ہونے کو آ. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا. آگ لگ گئی ہے, کوئی بات نہیں. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اللہ تعالیٰ اسی آگ کے ذریعے گلستان پیدا کرے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں اگر ایمان پیدا ہو جائے تو اس وقت جو بھی چینجز آ رہی ہیں وہ ساری اسلام کے ہاتھ میں جائیں گے. مثلا اب جب ایک گلوبلائزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے اور پورے گلوبل آرڈر کی طرف جا رہی ہے نا, تو شیطان کا تو جو ارادے ہیں وہ ہیں, اور اہل شیطان کے جو ارادے ہیں وہ تو ہیں. لیکن اگر اہل حق جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام والا ایمان زندہ کریں گے, یہی گلوبلائزیشن اور یہی گلوبل آرڈر, یہی اسلام کی جو گلوبلائزیشن ہونی ہے اس کی طرف رستہ ہموار کر دیں گے. یہ جو نیا میڈیا آیا سب کچھ جس نے لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کی کام کر رہا تھا, اگر اسی کو استعمال ایمان کے ساتھ کیا جائے گا تو یہی ذریعہ بن جائے گا ایمان کے دعوت کا. یہ جو اس وقت ایک پورا گلوبل ولیج بن چکا ہوا ہے کہ ایک بات کہیں ہو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے, نظریہ فوراً پھیل جاتا ہے نا. اس سے ابھی تک تو برائی پھیل رہی ہے, لیکن اگر اہل ایمان ہمت کر کے آگے آئیں تو اسی کے ذریعے وہ حق کو بھی غالب کر سکتے ہیں. دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی. اب علامہ اقبال کو مالی کہا جا رہا ہے, اور کیا کہا جا رہا ہے؟ پریشان نہ ہو چمن کا رنگ دیکھ کے. کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی. یہ جو غنچے ہیں ان سے پوری شاخیں چمکنے والی ہیں. خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی. یہ کوڑا کرکٹ ہے جسے ہم دور کر رہے ہیں. گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی. جو شہداء کا خون ہے اس کی لالی رنگ لائے گی. رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے. آسمان کا رنگ تو دیکھو لال لال ہوا ہے.
یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے، سورج نکلنے سے پہلے آسمان لال لال ہوتا ہے، تو یہ جو تمہارے خون بہ رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، پریشان نہ ہو، ایک نئی صبح کا آغاز۔ امت گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں، تم نے کہا تھا کہ امتیں اور بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، تم نے کہا تھا نا۔ اب سنو، امت گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں، گلشن ہستی میں بہت سی امتیں ہیں جن کو پھل ملتے ہیں، اور محروم سمر بھی ہیں، خزادیدہ بھی ہیں، ان پر زوال بھی آتے ہیں، ہر ایک پر عروج و زوال آتے ہیں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو تم؟ اگر تم پر زوال آ گیا تو، اگر تم پر خزاں آ گئی تو۔ سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، کتنے نخل ہیں کہ وہ مرجھائے ہوئے ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں۔ ابھی کون سا کائنات ختم ہو گئی ہے؟ ابھی تو دنیا بھی آگے باقی ہے، ابھی تو بڑے بڑے کام ہونے ہیں۔ آگے سنیے ذرا، نخل اسلام، اسلام کا درخت، نخل اسلام نمونہ ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے برومندی کا، آگے بڑھنے کا اور ترقی کرنے کا جو ماڈل ہے نا، وہ اسلام ہے۔ پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ آدم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رسالت شروع کیا، وہ سارے کون تھے؟ مسلمان تھے، ایسے ہی ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا کیا نام رکھا؟ مسلمان۔ تو یہ جو اسلام ہے، یہ تو سینکڑوں صدیوں سے کرتے 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 تم یہاں تک پہنچے ہو، تم نے ضائع تھوڑی ہو جانا۔ پریشان کیوں ہو رہے تم؟ اگر خزاں آئی ہیں وقتی طور پہ۔ پاک ہے گرد وطن سے سر دامہ تیرا، تمہارا دامن جو ہے وہ وطن کی گرد سے پاک ہے۔ تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ یوسف علیہ السلام اگر کنعان کے علاقے سے مصر چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ ان کو کوئی مسئلہ ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی حالات پیدا کر دیے اور وہی انہیں تخت پر پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ تمہیں اگر کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، تمہیں اگر جیل میں تک جانا پڑ رہا ہے، ٹینشن نہ لو، تم احسان کی روش پر جمے رہو۔ دیکھنا اللہ نتیجے کیا نکالتا ہے۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا۔ کیا بات، تمہارے پاس سامان اور کچھ نہیں ہے سوائے بانگ درا کا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آپ کسی قافلے میں ہیں اور گھنٹی بجتی کہ اٹھو چلو، آپ اٹھ کے چلنے لگتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کوئی سامان سمون لیا ہے؟ کہتے نہیں بس جو آواز آئی ہے نا، میرا نہیں سامان ہے، میرا اور کوئی سامان نہیں۔ تمہیں اپنے اندر سے جو آواز آ رہی ہے نا اوپر اٹھنے کی دوبارہ سے، یہی تمہارا اصل سامان ہے، تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس آواز کو سنو، اپنے ضمیر کی آواز کو اور شعور کو سنو۔ غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا، نخل شماستی و در شعلہ و در ویشہ تو، عاقبت سوز و سایہ اندیشہ تو۔ تمہاری حیثیت وہ ہے کہ جس طرح شمع کی بتی نہیں ہوتی، تمہاری حیثیت اس پوری کائنات کے لیے شمع کی ہے۔ اب اگر شمع یہ گلہ کرے کہ جی اندھیرا بہت ہے، اگر شمع یہ گلہ کرے کہ اندھیرا بہت ہے، تو جو کوئی گلہ بنتا ہے؟ اور بھائی تم جلو گی تو روشنی ہوگی نا، تمہارے سے ہی تو روشنی ہونی۔ سورج کے کہ یار رات ہوئی ہے کیا کرے، وہ بھی تم نکلو گے تو صبح ہوگی نا۔ تو اس کائنات میں اگر تاریکی اور ظلمت چھائی ہوئی ہے، ظلم چھایا ہوا ہے، تو تم آگے بڑھو گے تو معاملات صحیح ہوں گے نا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کیا ہوا تھا؟ تاتاریوں نے کیا کیا تھا؟ جب وہ آئے اور پورے منگولوں نے پوری سلطنتیں تباہ کرنا شروع کی، ساروں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذریعہ بنا دیا اسلام کے دوبارہ آگے جانے کا، دو انداز سے۔ ذرا غور کریں ذرا اس بات کو۔ پہلے تو وہ بات جو مشہور آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی منگولوں کو پھر اسلام کی طاقت بنا دیا، اسلام کی توفیق دے دی۔ وہی جو تاتاری لوگ تھے، انہی کے ترکان عثمانی ایک قبیلہ تھا، ادھر ترکان جو ادھر بابر جو آیا تھا مغل بادشاہ، وہ سارا ایک قبیلہ تھا، اور تیموری، ترکان تیموری، انہوں نے ہی آ کے یہاں سلطنتیں قائم کر لی۔ مزید جو ایک باریک بات ہے اس کو ذرا سمجھیے پلیز، ذرا ادھر توجہ کیجیے گا۔ دو علاقے تھے جن پر احادیث میں بڑی بشارتیں تھیں۔ قسطنطنیہ کے بارے میں بڑی بشارت تھی کہ جو لشکر اسے فتح کرے گا اس کی بڑی شان ہوگی، اور ہند کے بارے میں بڑی بشارتیں تھیں، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن یہ دونوں علاقے تھے، اب تک مسلمانوں نے ان کو فتح نہیں کیا تھا پوری طرح۔ اہل عرب جو ہیں، جب انہوں نے پوری دنیا پر بنو امیہ نے، بنو عباس نے حکومت کی، تو یہ دو علاقے تو مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئے تھے نا، یہ انٹچ تھے ابھی تک، خزانے کے آپ یوں سمجھیے بیگ تھے لیکن انٹچ تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب ادھر سے فتنہ تاتار آیا، اس نے جب دھکیلا مسلمانوں کو، تو دھکا مار کے انہوں نے ادھر سے عثمانی لوگوں کو دھکا مارا قسطنطنیہ کی طرف، اور جا کے انہوں نے اپنی عثمانی سلطنت قائم کی اور قسطنطنیہ میں فتح کیا۔ اور کریں ذرا، یہ جو عثمانی سلطنت قائم ہوئی، اس کے جو سارے لوگ تھے یہ ادھر سے منگولوں سے ہی دوڑتے دوڑتے مغرب کی طرف جا رہے تھے، اور ادھر جو تیموری ہیں، جو اوپر سے افغانستان کی طرف سے جو ہماری
پاس آئے ہیں سارے، خلجی اور لودھی اور سارے، جنہوں نے یہاں آ کر مسلمانوں کی حکومتیں قائم کی ہیں. یہ کیوں آئے؟ کیونکہ پیچھے سے حملے ہو رہے تھے منگولوں کے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ذریعہ بنا دیا ایک عظیم جو سلطنتیں تھیں مسلمانوں کا، ان کا بننے کا. تو ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے. یہ نیا جو زمانہ ہے یہ رات ہے. دھندلا سا ستارہ تو ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا. اس سے اگلے پہ چلتے ہیں. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری. ابھی قوموں کو تمہاری حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری. زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری. کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری. ابھی اس پوری دنیا میں مسلمانوں کی خلافت قائم ہونی ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک قیامت میں لے کے آیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پورے زمین پر غالب ہونا ہے. یاد کیجیے اس حدیث کو، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، میں نے اس کے مشرق مغرب سارے دیکھ لیے، اور میری امت کی بادشاہت ہر اس جگہ پر پہنچ کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا. ابھی تو وہ نہیں پہنچی، ابھی تو کام پورا ہونا ہے. تو لہٰذا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. پریشان کیوں ہونا ہے یار، اٹھ شابش، ٹینشن کیوں لانا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اب آخری صفحہ آ گیا. مثل بو قید ہے اونچے میں پریشان ہو جا. تمہاری جو خوشبو ہے، تمہارے جو دل میں پیغام ہے محبت کا، تو تم نے اندر قید کر کے رکھا ہوا، اس کو پھیلاؤ، پھیل جاؤ پوری دنیا میں. مثل بو قید ہے اونچے میں پریشان ہو جا. رخ بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا. جس طرح پھول کی خوشبو جو ہے وہ ہوا کے اوپر سوار ہو کے دوڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح تم بھی اپنا سامان باندھو، ہوا کے اوپر سواری کرو اور پورے چمن میں پھیل جاؤ. ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا. تم ایک ذرے ہو تو پورا بیابان بن جاؤ. نغمہ موج ہے ہنگامہ طوفان ہو جا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. اب آخری جو بند آ رہے ہیں اس میں اب ترقی کا، عروج کا رستہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. پہلے تو کیا بتایا گیا، ذرا غور کیجیے گا. جواب شکوہ میں کیا ہوا، شروع میں بتایا گیا کہ ہم تو مائل میں کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. اس کے بعد بتایا گیا جی تمہاری حرکتیں ہیں، ایسے ترقیاں ہوتی ہیں. پھر بتایا گیا کہ پریشان نہ ہو، ترقی ہونی تمہارے ذریعے ہی ہے، تم آگے بڑھو گے تو کام ہوگا. اب بتایا جا رہا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. ترتیب سمجھ گئے ساری بات. اب بتایا جا رہا ہے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو کیا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. عشق کیا ہے، عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے دل میں بھر لو، اس قوت سے ہر پست کو بالا کر دو. تمہارے اگر خیالات بڑے پست ہو گئے ہیں، تمہارے جذبات اور نظریات بڑے پست ہو گئے، ان کو بالا کرنے کا، ان کو عروج بخشنے کا کیا ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. تمہارا کردار بڑا پست ہو گیا ہے تو اس کو اونچا کرنے کا کیا طریقہ ہے. تمہارے گھرانے بڑے پستی کا شکار ہیں، تمہارا معاشرہ بڑی بے روی کا شکار ہے، تمہیں بڑی معاشی بدحالی ہے، سیاسی افراتفری ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا. اس سب کو عروج دینے کا طریقہ کیا ہے، قوت عشق. قوت عشق، اس سے اوپر لے کر جاؤ سب کو. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر. اور جو تین دوسری چیزیں ہیں اس کو بھی ذرا ساتھ ہی لے لیجیے مختصراً، اب آخری بند نہیں ہے. معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظام، ان تینوں میں تین کلیش ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں. معاشرتی نظام میں مرد اور عورت کا، پہلے مرد جو ہے وہ اوپر تھا اور عورت کو اس نے پیسا ہوا تھا. اور معاشی زندگی میں مالک اور مزدور کا، یا مالک اور غلام کا کہہ لیں اس زمانے میں. تو غلام اور بعد میں پھر مزدور پسا ہوا تھا، اور مالک و سرمایہ دار جو ہے وہ بڑا اوپر ظالم بن کر بیٹھا ہوا تھا. اسی طرح سیاسی طور پر کیا تھا، حاکم اور حکمران، اور نیچے عوام. عوام بڑی پسی ہوئی تھی اور حاکم اور حکمران بادشاہ تک پہنچے ہوئے تھے. ایسا ہی تھا نا. اسلام نے آ کر کیا کیا، ذرا غور کریں. اسلام نے سب نچلوں کو اٹھا دیا. لیکن کیسے اٹھایا؟ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بدولت، قوت عشق سے اٹھایا. لوگوں نے اختیار ہونے کے باوجود اپنے غلاموں کی عزت کی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنے غلاموں کو ویسا کھلاؤ پلاؤ جیسا خود کھاتے پیتے. لوگوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین ہوا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. اور حکمرانوں نے حکمران ہونے کے باوجود کندھے پہ اٹھا اٹھا کے بوریاں جا جا کے لوگوں کو دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے تھے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی
رائی ہے اور وہ جواب دے اپنی رعیت کے بارے میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور آپ پر ایمان تھا جس نے اٹھا دیا تھا. تو آج بھی اگر اٹھ رہے ہیں تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا روشن ہے جو تمہارے دلوں کو روشن کرے گا, تمہارے کردار کو, گھروں کو, معاشرے کو, تمہارے ملک کو, پوری عالم انسانیت کو روشن کرے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیہ جو اشعار ہے کیا کمال ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ سنائے تھے. ہونا یہ پھول, کون سا پھول؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہونا یہ پھول, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, ککھ نہ ہو ادھر. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. جو آسمان و زمین اپنی جگہ پر قائم ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ابھی پوری دنیا تک پہنچنا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ابھی پورا ہونا ہے. اس لیے یہ ساری کائنات ابھی باقی ہے. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. اگر اپنی دھڑکن چیک کریں نا, ٹھک 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 ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ اسی نام سے ہے. نہیں نہ ہو پھر کچھ نہیں ہے, سب بند ہو جائے ادھر ہی. نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. آگے سنیے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر پر آکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام جو نظارہ ابد تک دیکھے, ساری اقوام کی جو نظریں ہیں وہ پٹ پٹ دیکھ لو تسی. چشم اقوام جو نظارہ ابد تک دیکھے, رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. یہ الفاظ بڑے خوبصورت. رفعنا لک ذکرک کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو بلند اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اس کی شان کا بڑھنا دیکھیں. رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھیں. الفاظ پر غور کریں. اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھا رہے ہیں نا, اس بڑھنے کی جو شان ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. صرف یہ سپیڈ نہیں بڑھ رہی, ویلوسٹی نہیں بڑھ رہی, ایکسلریشن بھی بڑھ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھیں. اور ایسے ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دن بدن اوپر سے اوپر آتا جا رہا ہے. خاص طور پر اب آخری چونکہ آگے رہ گیا ہے بند, اس سے پہلے میں آپ کو بات کہہ دوں, خاص طور پر آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آ رہی ہے. مشرق و مغرب ہر جگہ. کیوں؟ ہر جگہ انسان ایک تلاش میں ہے, طلب میں ہے کہ کسی طرح ہمیں عدل و انصاف میسر آئے, انسان جو ہے وہ انسانیت کی معراج پر پہنچے, امن و سکون میسر آئے, اس کی تلاش میں ہے. لیکن وہ مل نہیں رہا اسے. اس نے ساری کوششیں کر کے دیکھنی ہے. اس نے پہلے لیگ آف نیشنز بنائی تھی, تباہ ہو گئی. یونائٹڈ نیشنز بنائی ہے, بیڑا غرق ہو گیا اس کا. بس سیکورٹی کونسل بنا کے بس وہ امیروں کا جس طرح کہتے ہیں نا معاملات ہیں, اسی طرح امیر اقوام کا جو معاملہ ہے, غریب قومیں ہیں تو وہ پیس رہی. یہ ساری جو تقسیم ہے اونچ نیچ کی, یہ ختم نہیں ہو رہی ان سے. عدل و انصاف کا وہ عالمی نظام سامنے نہیں ہے, تو انسانیت کے اندر ایک تڑپ ہے. دیکھیں جو یورپی اقوام ہیں اور جو دوسرے امریکی لوگ ہیں, وہ بھی سارے کے سارے 2 نمبر نہیں ہوتے. اس بات کو سمجھیں. وہاں بھی اہل شر کا غلبہ ہے صرف, نہیں تو عوام الناس جو ہے اس کے اندر حق کی طلب اور جستجو ہے. وہاں صحیح طریقے سے اسلام پیش تو کیا جائے, دیکھیے نتائج کیا نکلتے ہیں اس سے. اور جب عراق پر حملے کا میں نے آپ سے کہا کہ وہ عراق پر حملہ کر دیں اور نیست و نابود کر دیں, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. ان کی قوم کے اندر ہی, حالانکہ قتل عام کس کا ہو رہا تھا؟ مسلمانوں کا. اور یورپ میں اور لندن کے اندر اتنا بڑا احتجاج ہوا. کیوں ہوا احتجاج؟ آخر ان کے اندر تڑپ تھی نا انسانیت کی. تو وہ لوگ ایسے بھی نہیں ہیں. عوام الناس جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے نا. فطرت جو ہے وہ تو اسلام دین فطرت ہے, اس کی طرف اپیل کرتی ہے, عدل و انصاف کی طرف اپیل کرتی ہے. وہ تو اوپر اہل شر نے اپنا غلبہ پایا ہوتا ہے اور پروپیگنڈا کر کے انہیں ان کے ذہنوں کو اور ان کی عقل کو معاف کیا ہوتا ہے. اگر کبھی ہم دوبارہ سے ان کی عقل, ان کے شعور, ان کی فطرت کو جگا دیں, ان کے ضمیر کو جگا دیں اسلام کے ذریعے, دیکھیں پھر راستہ کیا نکلتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس حوالے سے بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے, بالخصوص مسلمان ملکوں میں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ابھی ریسنٹلی اس ہمارے ملک پاکستان میں جو ایک ٹرینڈ سامنے آیا ہے, ایک بڑا اسٹرانگ ٹرینڈ سامنے آیا ہے. ہر مسلک, ہر مکتبہ فکر کے علماء کے اندر سیرت پڑھنے پڑھانے کا ایک معاملہ آ گیا, نوجوانوں کے اندر آ گیا. ابھی عدنان کاکا خیل صاحب جو ہیں مفتی صاحب, انہوں نے بڑی اس پر محنت کی ہے. اور بریلوی حضرات کے اندر اور دیوبند حضرات کے اندر ہر مکتبہ فکر میں, ہر طرز فکر کے اندر یہ بات آ رہی ہے. پھر خاص طور پر جو مولوی طبقہ تھا اور جو
مسٹر طبقہ تھا. دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود لوگوں کو سیرت پر ابھار رہے ہیں. آپ غور کریں, ایسا ہے. آپ غور کریں کہ ہمارا جو مولوی طبقہ تھا یا جو مذہب پسند طبقہ تھا, اس کے اندر سواد اعظم جس مسلک کا تھا, وہاں ایک ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے جسے کہتے ہیں ایک بندہ پیدا کیا جس نے بہرحال بڑا کام کیا, خادم حسین رضوی صاحب ان کا نام. انہوں نے کس طرح سیرت کے ایسے ایسے واقعات سنائے, اور وہ پورا ہمارا ایک کلاس تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تو کرتی تھی لیکن اس کو عشق کا جو مظہر ہے, اس کا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ سامنے نہیں تھا اس کے. ان کو انہوں نے سیرت کے ساتھ بہرحال جوڑا. ان سے باقی اختلافات اپنی جگہ ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. اسی طرح آپ دوسری طرف دیکھیں مسٹر طبقے میں خان صاحب ہیں, انہوں نے کس طرح سیرت کے حوالے دے دے کر آگے جو ہے نوجوان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, کالج یونیورسٹی کے لوگ ہیں, ان کو سیرت کی طرف لے کر آئے. اب یہ دونوں آپس میں آگے کتنے مخالف ہیں, آپ ان کی باقی ساری باتوں کو بھول جائیں, لیکن اللہ کے تو کام ہے نا, کوئی کہ نہیں ہے. اللہ تو اپنے کام لے رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمایاں کرتا چلا جاتا ہے. اور اب یہ وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا, آپ کی سیرت کو پڑھنے کا, اس کے صحیح مقام کو سمجھنے کا, اس کے صحیح پیغام کو سمجھنے کا, اور آگے بڑھنے کا. آخری آ گیا, عقل ہے تیری سپر. تمہاری ڈھال کیا ہے؟ عقل. جو بھی تم پر حملے ہوں گے اس کو تم نے عقل سے اس کا دفاع کرنا ہے. عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, تلوار تیری عشق ہے. عقل آگے نہیں بڑھ سکتی, عقل روک تو سکتی کسی چیز کو, عقل آگے نہیں بڑھ سکتی. تو عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. تمہاری خلافت جو ہے وہ تو پورے جہان پر چھانے والی ہے. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو اللہ اکبر کا نعرہ تو لگا دے رہا, تمہارا ایک نعرہ جو ہے اللہ کے علاوہ باقی سب بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا, ایک اللہ کی ذات بچے گی. نعرہ لگاؤ تو صحیح, ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تم مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. تم تقدیر کرو نہ رو رہے, تم صحیح والے مسلمان مان جاؤ, پھر تم جو تدبیر کرو گے نا تقدیر وہی ہوگی. جس طرح غزوہ بدر میں کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مسلمانوں سے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا, اللہ نے قتل کیا. تو تم مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. اور آخری بات کیا آ گئی, کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے. اندازہ کریں, کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. وہ آیت یاد آ گئی نا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان سے کہیں اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہیے کہ میری پیروی کرو, اتباع کرو, مجھ سے وفا کرو. اگر یہ کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. تو کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے. تمہیں اور کیا چاہیے پھر؟ دنیا کی نعمتوں سے تم رو رہے ہو کہ ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں وہ نہیں ملا, یہ ہوا وہ ہوا. ہم بھی تمہارے ہیں پھر, کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ تو ہم تمہیں دیں گے ہی دیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ تو اخرى تحبونها ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دنیا کی فتح جو ہے تو دوسری چیز ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل جو تمہارے لیے مقام ہو تو بہت اونچا ہے. تو یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. پھر تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہوگی, قوموں کی تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہوگی. تم جس طرف کو رخ کرو گے, اچھا پہلے مصر فتح کریے کہ پہلے شام جائیے کہ پہلے کدھر جائیے, پھر جو فیصلے کرو گے اس طرح قوموں کی تاریخ لکھی جائے گی, اس طرح پوری تاریخ طے ہو جائے گی جس طرح تم آگے بڑھو. تمہارے ادھروں کے زمانے میں ایسا ہی نہیں تھا, بتائیے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور وفادار امتی بنائے. تب ہم اس پورے جو زوال کا ایک عرصہ ہم پر گزرا ہے اس سے باہر نکل سکتے ہیں. اور وقت قریب ہے, وقت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے بعد کیا تھا, دور خلافت تھا. اس کے بعد کیا تھا, بادشاہت کا دور تھا, مسلمان بادشاہ گزرے. اس کے بعد کیا تھا, ہم نے غیروں کی غلامی برداشت کی, غیر آ کر ہم پر حکمران ہو گئے. اب اس کے بعد پھر دور خلافت راشدہ آنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. یہ 5واں دور جو آنے لگا ہے دور خلافت کا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹرانزیشن میں پیدا کیا اور چن کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, آپ کو مجھے سب کو ایکسیڈنٹلی ہم اس زمانے میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن کے اس زمانے میں بھیجا کہ ہاں جی میرا بندہ اس قابل ہے کہ اس زمانے میں. کیوں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں ٹھہراتا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے سامنے یہ چیلنجز رکھے ہیں, یہ مسائل رکھے ہیں, تو اس لیے رکھے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اس کی صلاحیت ہے, وسعت ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. ہمت تو کرے بندہ. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے, اور تاکہ ہم دوبارہ سے جو اب خلافت راشدہ کا نظام ہوگا وہ پوری دنیا پر گلوبل ہوگا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی
توفیق عطا فرمائے اس کے لیے محنت کرنے کا. لیکن اس کا آغاز کیسے ہے؟ خود اپنی اصلاح سے، پھر معاشرتی اصلاح سے، اور پھر آگے اپنے ملک اور ریاست کی اصلاح سے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.